السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ یعنی 8th کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، وہ آج آپ اپنی جو آپ کی بہارستان اردو ہے اس کے پیج نمبر صفحہ نمبر 100 سے آپ کا ایک اہم لیسن شروع ہوتا ہے، اور جس کا عنوان ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ تو یہ جو ہے یہ آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ جو کمپیوٹر ہے اس کا لغوی معنی جو ہے اردو میں بھی بالکل ایک سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی مشین جو حساب لگائے یعنی جو شمار کرے یا گنتی کرے، تو یہ ہے کمپیوٹر۔ اور ارتقائی سفر کا مطلب یعنی ارتقا جو ہوتا ہے، ارتقا کا مطلب ہوتا ہے ایولیوشن، انگریزی میں ایولیوشن کہتے ہیں، یعنی اوپر چڑھنا، درجہ ترقی کرنا، بلند ہونا، بلندی پر چڑھنا، روز افزوں ترقی کرنا۔ تو اس سے ہم سمجھ گئے کہ کمپیوٹر کا ارتقائی سفر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیسے جو ہے یہ کمپیوٹر آہستہ آہستہ دن بدن روز افزوں ترقی کرتا گیا، یعنی اس میں بہت سی نئی نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ جب یہ 1791 میں انگلستان کے ایک مشہور سائنٹسٹ جو تھے، میتھمیٹیشین تھے، ایک حساب دان تھے جن کا نام چارلس بیبیج تھا، انہوں نے اس وقت ایک مشین بنائی تھی جس کا نام کمپیوٹر رکھا تھا انہوں نے۔ اس وقت یہ بیسک جو ہے ارتھمیٹک یعنی حساب جمع تفریق کے کام ہی جو تھی یہ مشین وہی کر پاتی تھی، لیکن آج کا جو کمپیوٹر ہے یہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ آج ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں اس کا استعمال ہم نہیں کرتے ہیں۔ جو آج کل آپ کی جو آن لائن جو کلاسز چل رہی ہیں، اور یہ بھی تب ممکن ہے جب یہ کمپیوٹر ہے، اور اسی سے ہمارے جو ہیں کمپیوٹر کے ذریعے ہمارے موبائل ٹاورز چلتے ہیں، موبائل سسٹم چلتا ہے، انٹرنیٹ، اس سارے کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے ہمارا کمپیوٹر۔ تو اس لحاظ سے بہت اہم موضوع ہے، اور اس کے متعلق جانکاری رکھنی بھی بہت لازمی ہے۔ تو یہاں سے ہمارا جو ہے لیسن شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر استعمال کیا ہوگا۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے، بالکل جو حساب لگائے، ایک چھوٹی سی مشین، ایک ایسی مشین، تو اسے ہم کمپیوٹر کہتے ہیں۔ یہ جوڑ اور گھٹا تو کرتی ہی ہے، جوڑ اور گھٹا۔ اب یہاں پہ لفظ ہے جوڑ یعنی جوڑنا، ایڈ کرنا، اور گھٹا، گھٹا جو ہے یعنی سبٹریکٹ کرنا، گھٹانا۔ تو یہ جو مشین ہے یہی کام کرتی، جو بیسک جو اس کا مطلب ہے یہی دو کام کرنے کا تھا جب یہ کمپیوٹر پہلے بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اس سے اور بھی بہت سے کام لیے جاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ بہت سے کام ہم اس سے لیتے ہیں۔ سائنس کے ذریعے جو نئے نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں، جو آج کل کے دور میں جو ہمیں نئے جو کمپیوٹر دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ دراصل نئی قسم کی برقیاتی ذہن، برقیاتی یعنی الیکٹرانک کا اردو ترجمہ ہے برقیاتی ذہن، یعنی دماغ، بجلی کی طرح چلنے والے دماغ ہیں یہ کمپیوٹر ہیں۔ تو آج کل کے جو نئے بنائے گئے ہیں سائنسدانوں کے نے جو بنائے ہیں، یہ آج کل کے کمپیوٹر جو ہیں یہ نئے قسم کے برقیاتی ذہن ہیں۔ کمپیوٹر سے جو کام اب لیے جا رہے ہیں، آج جو ہم کام ان سے لیتے ہیں، آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ آج سے چند برس پہلے، چند سال پہلے ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے کہ ہم کمپیوٹر سے اتنے سارے کام کروا سکتے ہیں۔ آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں۔ جو بھی بڑے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، ہمارے ایئر بسز ہوتی ہیں، ہمارے ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، ہمارے جو ہوتے ہیں یہ ہیلی کاپٹرس ہوتے ہیں، یہ جو سارے جو ہوتے ہیں یہ ہوائی جہاز، ان میں جو ہے کمپیوٹر کا کنٹرول سسٹم ہوتا ہے، اور یہ بالکل کمپیوٹر سے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا ہے۔ اب جو کمپیوٹر کی مدد سے چاند پر پہنچنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے جو ہوتے ہیں خلائی جہاز ہوتے ہیں، اسپیس کرافٹس ہوتے ہیں، وہ بھی کمپیوٹر کنٹرولڈ ہوتے ہیں۔ وہ بھی ساری کی ساری جو ہے ان کے جو سسٹم ہوتے ہیں وہ سارے کمپیوٹر ان کی نگرانی کرتا ہے، اور ان کا کنٹرول کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں،
چھاپ خانے یعنی جو ہماری پرنٹنگ پریس ہوتی ہے جہاں پہ ہم پرنٹ نکالتے ہیں، اخبارات کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر سے مدد نہیں لی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی آپ کو چیز، اب کسی بھی چیز کا نام لیں، کوئی بھی شعبہ جو ہے اس کے بارے میں سوچیں، آپ کو وہاں کمپیوٹر ضرور ملے گا۔ کمپیوٹر کے بغیر کوئی بھی کام آج کل نہیں کیا جاتا۔ کمپیوٹر آج کی ترقیاتی زندگی، جو آج ہماری جو ہے ڈیولپنگ جو لائف ہے ہماری، دن بہ دن ترقی کرتی ہوئی جو ہماری زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کا اہم ترین حصہ جو ہے کمپیوٹر ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون ہے۔ آپ دیکھیں، چھوٹی سی موبائل مثال اس کی جو ہے، یہ بھی کمپیوٹر کا ہی ایک ذریعہ ہے، جو ہمارا موبائل فون اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اور برقیاتی کیلکولیٹر، برقیاتی یعنی الیکٹرانک کیلکولیٹر، بجلی پہ چلنے والا کیلکولیٹر یعنی الیکٹرانک۔ اب یہ ہے تو ہے کہ اب بجلی کا مطلب یہی نہیں ہوا کہ ہمارا جو پاور جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اسی کو بجلی کہتے ہیں۔ جو بیٹریز ہماری لگی ہوتی ہیں موبائل فون میں یعنی کیلکولیٹر میں، وہ بجلی کا کام کرتی ہیں ہماری بیٹریز، تو اسی لیے ان کو ہم الیکٹرانک کہتے ہیں، کہ بجلی پہ چلنے والے کمپیوٹر ہیں موبائل فون، جو ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہر جگہ ہمیں ملتے ہیں یہ موبائل فون اور کیلکولیٹرز۔ تو بینکوں اور دکانوں کے علاوہ آج کل اسکولوں اور کالجوں کے طالب علم اور گھر کے سبھی چھوٹے بڑے بھی ان کا استعمال کرتے ہیں۔ کس کا؟ کیلکولیٹر کا، الیکٹرانک کیلکولیٹر کا اور موبائل فون کا۔ اب دکانوں پہ بھی، بینکوں میں بھی، اسکولوں اور کالجوں کے طالب علم جو ہیں، یعنی آپ جیسے اسٹوڈنٹ جو ہیں، گھر کے سبھی چھوٹے بڑے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی شکل ابیکس ہے۔ ابیکس جو ہے، یہ انگریزی میں اور اردو میں سے اباکس کہتے ہیں، کہ یہ جو ابیکس تھا پرانے زمانے میں، بالکل جو آج کل کے کمپیوٹر ہے، یہ کیلکولیٹر ہے، یہ انہی کو، اسی سسٹم کو ڈیولپ کیا گیا ہے دراصل۔ جو ابیکس سسٹم ہوتا تھا، ابیکس سسٹم جو ہمارا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، اسی سے تصور لے کر جو ہے پھر کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کو بنایا گیا۔ ابیکس لکڑی کے ایک چوکور فریم میں بندھے تاروں میں پروئے لکڑی کے گول گول گٹوں کا نام ہے۔ چوکور فریم میں یعنی ایک سکوائر میں ایک چاروں طرف سے جو ہو چوکور، ایک ایسی شکل جس کے 4 زاویے ہوں، تو اسے کہتے ہیں ہم چوکور فریم، سکوائر۔ تو اس میں بندھے تاروں سے، اس میں تاریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تاریں، اور اس میں پروئے گئے لکڑی کے گول گول گٹے ہوا کرتے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوا کرتے تھے۔ ہر تار میں 10 گٹے یا موتی پرو دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ابیکس، تو اس میں جو ہیں 10 دانے، ایک جو فریم تھا لکڑی کا فریم، اس میں تاروں کے ذریعے 10 جو گٹے ہیں، دانے لکڑی کے، اس میں پروئے جاتے تھے، اس میں لگائے جاتے تھے، اور ہر تار میں 10 گٹے یا موتی پرو دیے جاتے تھے، اس میں لگائے، جس کے ذریعے جمع کرنے یا گھٹانے کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ تو جو پرانے زمانے میں ابیکس جو ہم یوز کرتے تھے، تو اس سے ہم جو ہے جمع کیا کرتے تھے یا تفریق کیا کرتے تھے، ایڈ یا سبٹریکٹ کیا کرتے تھے۔ وہی جو ہے، وہی ذریعہ بنا پھر کمپیوٹر، جو سے مطلب جو آج کل کے زمانے میں ہمیں کمپیوٹر ملتا ہے، تو اس کا جو تھاٹ جو تھا، تصور تھا، وہ ابیکس سے ہمیں ملا ہے۔ ابیکس ہزاروں سال سے چین اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ ابیکس جو تھا، یہ چین میں، چائنا میں اور مصر یعنی ایجپٹ، جو ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ایجپٹ، تو وہاں پہ اس کا استعمال ہوتا آ رہا تھا ہزاروں سال سے، اور آج بھی بہت سے ملکوں کے دکاندار اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے ملکوں میں آج بھی اس کا ابیکس جو ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت سے ملکوں میں۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم یہیں تک پڑھیں گے، کیونکہ جو ویڈیو اگر ہم آگے بڑھائیں گے اسے، تو ویڈیو کا سائز بڑھ جاتا ہے اور اسے پھر اپلوڈ کرنے میں ہمیں مشکل ہو جائے گی۔ تو تب تک بچوں، آپ اگلے ویڈیو تک آپ اپنے گھروں میں رہیں گے، اپنی پڑھائی کے ساتھ
لگے رہیں گے اور اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.